السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ڈیلی حاضر یوٹیوب پر۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ امی ہونے کا کیا مطلب ہے۔ لہذا آپ حضرات کی خدمت میں دو فتوے پیش کیے جائیں گے، ایک ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور دوسرا جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ وہ دونوں فتوے آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نیو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے، اور ویڈیو کو سننے کے بعد ناظرین دوسروں تک ضرور شیئر بھی کر دیں۔ سب سے پہلے جامعہ کا فتویٰ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ جامعہ سے کسی نے سوال کیا، سوال: کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ کوئی تحریر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہو یا پڑھی ہو، دنیاوی دینی نہیں؟ بحوالہ جواب عنایت فرمائیں۔ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی ہے۔ اس حوالے سے جمہور محققین کی یہ رائے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات دنیاویہ امی ہی رہے، نہ کوئی تحریر لکھی اور نہ پڑھی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحریر لکھنے پر کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مامور تھے، چونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرامین تحریر کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر تاریخی حوالوں میں ان تحریرات کو مجازاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب کہا گیا ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں معاہدے کی کتابت کے موقع پر مشرکین نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے پر اصرار کیا تو معاہدے کی کتابت کرنے والے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ مٹانے سے عذر کیا۔ اس پر بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور معجزہ اپنے دست مبارک سے یہ تحریر فرمائی: ھذا ما قضى علیہ محمد بن عبداللہ سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، از مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ روایت کتابت کے حکم پر معمول کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ یوں لکھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا۔ بہرحال اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور معجزہ یہ جملہ تحریر فرمانا ثابت ہو تو فبیہا، تاہم بقیہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے لکھنا، خواہ دینی تحریر ہو یا دنیاوی، اور لکھی ہوئی تحریر پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے۔ امی ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ اور سبب کمال ہے، امتی اور عام انسان کے لیے یہ سبب کمال نہیں ہے۔ فتویٰ دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن۔ محترم ناظرین، اب آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی پیش کیا جاتا ہے، اس ابھی آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا، عنوان: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا کیا مطلب؟ سوال: میرا سوال یہ ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے؟ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا جواب: مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی کو اپنا استاد بنایا، نہ ہی کسی مدرسہ یا اسکول اور کالج میں داخلہ لے کر پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے اور پڑھانے کا کام اللہ نے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا اللہ نے پڑھایا، آپ اللہ کے پڑھائے ہوئے تھے، اور آپ کا علم تو اس قدر زیادہ تھا کہ آپ علم کے سمندر تھے۔ دنیا اور آخرت کا علم ہم سب کو سکھایا، آپ سے بڑا کوئی عالم نہ ہوا نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ لائک کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یوٹیوب جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔